حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان کو، ہر تقریر کو قلم بند کرتا تھا۔ جو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، میں حسب توفیق، حسب استعداد اس کو لکھ لیا کرتا تھا۔ تو بعض اصحاب نے مجھے آ کر کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کس مزاج میں ہوتے ہیں، کسی وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس حیثیت سے بول رہے ہوتے ہیں، آپ ان کی ہر بات کو تحریر کر لیتے ہیں، یہ کچھ حد تک مناسب نہیں ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استغفار فرمایا کہ عبداللہ آج میرے کلمات کو تحریر نہیں کر رہے ہو، تو عرض کی حضور ایسا معاملہ آیا ہے کہ آپ کسی وقت کس مزاج میں ہوتے ہیں، کس وقت آپ کا مزاج کیسا ہے، میں آپ کی ہر بات کو تحریر کرنا چاہتا ہوں، مگر میری توجہ اس طرف دلائی گئی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دہن مبارک کی طرف ارشاد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے دہن سے، میری زبان سے سوائے حق کے کوئی اور بات صادر نہیں ہو سکتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات کی طرف، معصومیت کی طرف اشارہ تھا، اور واضح اشارہ تھا۔ یعنی جب بھی میری زبان سے کچھ کلمات صادر ہوں تو وہ حق پر مبنی ہوتے ہیں۔ اب اس طرف علماء کرام گئے کہ اصحاب نے جنہوں نے اس طرف توجہ دلائی، وہ اصحاب خلفائے راشدین نہ تھے، وہ عظیم المرتبت صحابہ نہ تھے جو مزاج رسول سے آشنا ہوں۔ وہ اصحاب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتقاضۂ بشریت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر ارشاد گرامی قلم بند نہ کیا جائے، اس طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اور اس بارے میں گزارش یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آج سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر جو خرافات لکھی یا بکی جا رہی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ جملہ معترضہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو، فرقان حمید کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تاریخ، دنیا کی کوئی کتاب نہیں ٹھہر سکتی۔ مثال کے طور پر ہمیں ہزارہا کتابیں مل جائیں گی، اور اس دھرتی پر آج بھی دیکھیں تو عیسائیت کا مذہب سب سے زیادہ تعداد میں ہے۔ زیادہ تر لوگ، اکثریت اس آبادی، وہ عیسائیت کی پیروکار ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا، صلیب پر چڑھایا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ قرآن مجید کی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ، وما قاتلوہ وما صلبوہ، انہیں نہ قتل کیا گیا یعنی شہید کیا گیا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ یہ آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ان کی ہزاروں کتابوں کی حوالہ جات پر بھاری ہے۔ ہم ان کو دیوار پر مار دیں گے اور قرآن کی عزت اور عظمت کو سلامی پیش کریں گے، کیونکہ یہ چھوٹی سی آیت کا اس چھوٹا سا ٹکڑا ان کی ہزارہا کتابوں پر بھاری ہے۔ بیانی اسی طرح سے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے اوپر زبان تان دراز کرنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے، اور ہم عوام جیسے لوگوں کے لیے، ہم عام جیسے لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب ان کی تاریخ کی کتابیں جو کچھ بھی کہتی رہے، ہم ان کو دیوار پر مارتے ہیں، اور قرآن کی اس آیت کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، یہ اس پر بھاری ہے۔ اور یہ تاریخ کی کتابیں قرآن سے پہلے لکھی گئیں جو عیسائیت پر مبنی ہیں، ہم نے ان کو ٹھکرا دیا گیا ہے، اور اب جب یہ دیکھیں یہ تاریخ کی کتابیں تو اب لکھی جا رہی ہیں، ان کو ہم نہیں مانیں گے۔ ہم قرآن پاک کی آیت کو سلامی پیش کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مقدسات جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے ان کو سلامی پیش کرتے ہیں، جو انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ہم ان کو معصوم نہیں مانتے، ہم ان کو محفوظ بھی نہیں مانتے، اس کے باوجود ہم قرآن کے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان سے حسن وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا سلوک فرمائے گا، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب ہوں گے۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔
جملہ تو معترضہ کے طور پر یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر فرمان عالی شان جو ہے وہ حق پر مبنی ہے۔ اس ضمن میں علماء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اور ہمارے اس دور کے علماء کرام اور متقدمین اور متاخرین سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین اور ارشادات کو دو منہج میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان وحی الہی ہے، وہ اس وقت ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت نبوت اور بحیثیت رسالت اور پر فائز ہو کر بحیثیت نبی اور بحیثیت رسول ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فرمان پر ایمان لانا اسی طرح سے لازم اور ملزوم ہے جس طرح سے قرآن کی آیت مقدسہ پر ایمان لانا ہے۔ یہ صحابہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان جو بحیثیت نبی اور بحیثیت رسول آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے اس پر کوئی فرق محسوس نہیں کرتے تھے، کیونکہ دونوں منزل من اللہ ہوتے تھے، دونوں کو ہی وحی قرار دیا گیا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرا محبوب جب بھی کوئی ارشاد فرمائے تو وہ وحی الہی ہوتی ہے، وہ اپنی ذات سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، مگر بحیثیت بشریت جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اشارہ کیا اور بعض لوگ اس طرف اشارہ کرتے ہیں بتقاضۂ بشریت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو احکامات صادر ہوئے یا جو الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے بحیثیت انسان بحیثیت بشر وہ بھی حق پر مبنی تھے، وہ بھی معصوم عن الخطا تھے، بحیثیت بشریت تھی۔ جیسے 40 سال سے پہلے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کسی کو کچھ نہیں پتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی ارشاد فرمایا وہ بحیثیت بشریت جب بھی کوئی کام کیا وہ بھی حق پر مبنی تھا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دہن مبارک کی طرف عبداللہ بن عمر کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اس زبان سے اس دہن سے جو بھی صادر ہوتا ہے وہ حق پر مبنی ہوتا ہے، یعنی حق کبھی وحی ہوتا ہے اور حق کبھی بتقاضۂ بشریت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں۔ اس لیے دنیاوی معاملات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی فیصلے فرمائے وہ بھی حق پر مبنی تھے، کوئی ایک فیصلہ بھی غلط نہیں ہے۔ اگر اس طرح سے نہ ہو تو کوئی آپ نے دیکھا کہ جب کفار مکہ نے قریش مکہ نے جب پہلی مرتبہ توحید کی دلیل مانگی کہ لا الہ الا اللہ کا کیا ثبوت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری طرف دیکھو، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، میری جوانی، میرا بچپن، میری جوانی، میرا اب پیرگی کے عالم کی طرف رواں ہونا، یہ سب تمہارے سامنے ہے۔ اگر میرے اندر کوئی عیب تلاش کر سکتے ہو تلاش کر کے لے آؤ اور مجھے کہو کہ میں صحیح بات نہیں کر رہا۔ اگر میرے اندر کوئی عیب تلاش نہ کر سکو تو پھر اس پر ایمان لے آؤ کہ ساری کائنات کا رب و مالک اللہ رب العزت کی ذات مقدس ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سراپا بشریت کو پیش کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت اور رسالت کے معجزات نہیں دکھائے، پہلا معجزہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بشریت کو پیش کیا اور ان کو سامنے اپنی بشریت کا یہ سراپا مقدس پیش کیا کہ آؤ اور دیکھو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، میرے اندر کوئی عیب تلاش کر سکتے ہو، میری زندگی کے اندر، میری سیرت طیبہ کے اندر کوئی عیب تلاش کر کے لے آؤ تو پھر اس پر بات کرو۔ وہ کافر ہونے کے باوجود، ہٹ دھرم ہونے کے باوجود اور اتنے سرکش ہونے کے باوجود ذات رسول میں، بشریت رسول میں کچھ عیب تلاش نہ کر سکے اور گالم گلیچ کرتے ہوئے ایمان سے بھی محروم رہے اور وہاں سے چلے گئے۔ بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، یہ ایک الگ بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت بھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت بھی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر شان کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت بھی حق ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بحیثیت نبوت اور بحیثیت رسول جو کچھ بھی ارشاد فرمایا وہی منزل من اللہ ہے، اس میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قرآن مجید کی تشریح بیان کی حدیث کی صورت میں، وہ بھی اللہ رب العزت کے کلام کی طرح ایک وحی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم بس اس کو تلاوت نہیں کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، بس اتنا فرق ہے، ورنہ اس میں اور کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شان رسول، عظمت رسول اور عصمت رسول پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور عشق رسول میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیام عشق رسول ہے جہاں تک پہنچے۔